اور کل بتائیں گے آپ کو کہ کل قومی اسمبلی میں کیا ہوا. بجٹ تو اپروو ہوا ہی ہوا، لیکن اپوزیشن جماعتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کل کے اجلاس کے بعد بڑی پھوٹ پڑی ہے، کیونکہ بہت سارے اہم اراکین جو تھے وہ کل موجود نہیں تھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں. اپوزیشن جماعتوں کے جو بڑے دعوے تھے اس کی گونج قومی اسمبلی میں. آئندہ مالی سال کا جو بجٹ تھا وہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان حکومتی ارکان اسمبلی ایوان میں حاضر تھے. لیکن اس اہم موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے کئی ارکان جو تھے وہ ایوان سے غائب تھے. شہباز شریف صاحب کو تو ہم نے یہاں پہ تذکرہ کر دیا کہ ان کی کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے نہیں آ سکے. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ریزنز ہوں گے، لیکن اس اہم ترین موقع پہ اپوزیشن لیڈر کا غائب ہونا ظاہر ہے کہ کئی خدشات کو، کئی دعووں کو تقویت دے سکتا ہے جو کہ اس وقت حکومتی جماعت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، یا جو ساتھ کی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. تو اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ایک ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. بالکل جی. اور جیسے ہم نے دیکھیں کہ پہلے جیسے اپوزیشن لیڈر کا دعویٰ تھا کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن کل بجٹ پاس ہو گیا، ان کی غیر موجودگی میں پاس ہوا. کیا کہا تھا انہوں نے، پہلے آپ کو سنواتے ہیں. جناب اسپیکر، غریب عوام لوگوں کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی ہے. ہم اس بجٹ کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا جی، اور یہ اس وقت جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غور سے ذرا دیکھیے. یہ کیا ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی جانب سے، اور تلاش گمشدہ کا یہ ٹویٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر اپوزیشن لیڈر کو نشانہ بنا رہے تھے کہ جناب ایک آدمی رنگ گندمی بڑے بوٹ پہنے اپنا تعارف اپوزیشن لیڈر کراتا ہے، بجٹ کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنانے نکلا تھا، تاحال اسمبلی نہیں پہنچا، جس کو بلے برائے مہربانی مریم اورنگزیب یا مریم صفدر کو اطلاع کریں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. جی بالکل. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی غیر موجودگی پر کیا اظہار افسوس. وہ کہتے ہیں کہ جی مؤثر اپوزیشن تب ہوتی ہے جب قائد حزب اختلاف ایوان میں موجود ہوں. پارلیمنٹیرینز پہ، اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے. جی یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، پاکستان کو برا میسج جاتا ہے. ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ پہ ہوں گے. میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا. آج میں نہ صرف خود موجود تھا، میں اپنا پورا اسٹرینتھ میں موجود تھا. اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. نبیل گبول صاحب بھی اس معاملے پر اپنا موقف پیش کرتے نظر آئے، اور ایک سٹیپ آگے جا کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ موجود نہیں تھے شہباز شریف صاحب، اور اب پیپلز پارٹی اپنا قائد حزب اختلاف لانے پر غور کر سکتی ہے. اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کل گئے کہ پیپلز پارٹی کو کھل کر پھر سیاست کرنی پڑے گی مسلم لیگ نون کے خلاف. ایک بھائی بیٹھا ہے لندن میں کہ میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں. دوسرا بھائی کہتا ہے مجھے ایف آئی اے نے بلایا، میں ہاؤس میں نہیں آ سکتا. عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام سمجھ رہی ہے، مکہ ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. وہ نبیل گبول صاحب نے کہہ دیا کہ اب اگر نہیں آئے تو پھر ہم غور کریں گے کہ نیا اپوزیشن لیڈر ہو. اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ چودھری صاحب، باخبر سویرا کو آپ نے وقت دیا. یہ بتائے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ وفاقی بجٹ منظور ہو گیا، شہباز شریف سمیت کئی مسلم لیگ نون کے اہم ارکان، تقریباً 14 ارکان موجود نہیں تھے. ایوان سے غائب ہو کر آپ نے حکومت کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا موقع دیا. کیا کہیں گے اس پہ؟ ایک اپوزیشن لیڈر جن کو ایک ان کے بھائی، بڑے بھائی، تایازاد بھائی جو ان کے برادر ان لا بھی لگتے تھے، وہ اچانک وفات پا گئے جبکہ وہ اسلام آباد کی طرف موٹر وے پہ رواں تھے، تو رستے میں انہیں پتہ چلا. اور یہ بالکل میرا خیال ہے کہ اس بات پہ تو اگر یہ بھی کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی انسانیت ہونی چاہیے سیاست میں. کوئی باتیں کئی بڑی ایسی نوعیت کی ہوتی ہیں کہ جہاں اپوزیشن لیڈر کا تو کنٹرول نہیں اس بات پہ. اب رہی بات کہ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے اور دوسروں کی کنٹریبیوشن کیا ہے، ہماری کنٹریبیوشن ہمیشہ سب سے زیادہ رہی ہے. گیلانی صاحب کا جو الیکشن تھا اس میں سب سے زیادہ ووٹ، اور وہ امیدوار کسی کا تھا، ووٹ ہم نے ڈالے تھے.
اور جن لوگوں نے ان کو زیادہ ووٹ دیے ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں کے تھے, انہوں نے ہمارے دیے گئے ٹکٹوں کے وعدے یا لینے کی وجہ کہ وہ ٹکٹ لینا چاہتے تھے نون کا, اس کے پیچھے ان کو ووٹ دیے. ہم تو ہمیشہ ایک قدم آگے جاتے رہے. آپ اپوزیشن کے جلسے دیکھ لیں, ہم نے تو یہ بھی انہیں کہا تھا کہ یہ احتجاج کی جو ایکسٹریم ہے اس پر چلتے ہیں, احتجاجاً استعفے دے دیتے ہیں, تو اس سے کون بھاگا تھا؟ سو ہم بھاگنے والے نہیں, ہم تو میدان میں مقابلہ یہ مقدمات کا بھی کر رہے ہیں. اب صبح ایف آئی اے نے بھی بلایا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کو, آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے, وہاں پیش بھی ہونا ہے, ہم اسمبلی میں بھی کرتے ہیں اور باہر بھی. اور آپ رزلٹ دیکھ لیں بائی الیکشنز کا, اور لوگوں نے کس پہ اعتماد کیا ہے اور وہاں پر کس کو شکست ہوئی ہے. سو اگر اب حکومت نے بل پاس کر لی ہے تو اس بل پاس ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ بجٹ اچھا بجٹ ہو گیا ہے. یہ بجٹ وہی اسی طرح کا ہی ہے جس میں غریب کو کچھ نہیں ملا ہے تو ترین کو ہی ملا جو. اچھا چلیں, اپوزیشن کی بات تو ہو گئی کہ اپوزیشن موجود نہیں تھی, ظاہر ہے نون لیگ کی نمائندگی نہیں تھی اور حکومت نے تنقید بھی کی, لیکن آپ کی جو ایک حلیف جماعت اس وقت کہہ سکتے ہیں جو اپوزیشن اتحاد میں شامل ہے وہ ہے پیپلز پارٹی, اور بلاول بھٹو بھی اظہار افسوس کرتے نظر آئے کہ جناب مؤثر اپوزیشن کرنی ہے تو قائد حزب اختلاف کا ایوان میں ہونا ضروری تھا, تو کیا انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ بالکل, وہ اپوزیشن لیڈر حاضر ہونا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ بھی بلاول ذہن میں رکھیں کہ جب سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں وہ انہوں نے کم دن باہر گزارے ہیں, زیادہ جیل میں گزارے ہیں. اور اس کے بعد جو نوٹس کل جیسے ایف آئی اے کا آیا, کل بھی سپلیمنٹ بجٹ کی منظوری ہے, اب اسی وقت نوٹس ہے ایف آئی اے کا, اور ایک دن پہلے ان کے تائزاد بھائی کی جو وفات ہوئی ہے, تو جو اپوزیشن میں جو کنٹریبیوشن نون لیگ کی ہے وہ اب کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں وہ ہماری دوسری جماعتوں سے بڑھ کے رہی ہے. میں نے کہا ہے جیسے گیلانی صاحب کا الیکشن امیدوار تو پیپلز پارٹی کا تھا, ووٹ سب سے زیادہ ہم نے دیے اور جو زائد لے کے دیے وہ بھی نون لیگ کی وجہ سے ملے. اسی طرح پی ڈی ایم تھی, سب سے بڑے جلسے اور ان جلسوں میں کنٹریبیوشن ہماری قیادت کی تھی. اس کے بعد ہم نے تو آج بھی بلاول صاحب کو میں دوبارہ آفر کرتا ہوں کہ آئیں, اگر احتجاج اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تیزی لائی جائے, ہم نے تو آفر کیا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو چھوڑ کے تو میدان عوام کے پاس چلیں, تو ہم پیچھے ہونے والے نہیں ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیں, چاہے قومی اسمبلی کا بجٹ ہو یا پھر پنجاب حکومت گرانے کی بات ہو, جیسے انہوں نے کہا جی اینڈ ٹائم پہ کال آ گئی ہے کہ جی میاں محمد نواز شریف نہیں چاہ رہے جی پنجاب حکومت کا تختہ الٹیں, اور دوسری جانب میں دیکھا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, پھر بھی کل بجٹ پاس ہوا ان کی غیر موجودگی میں. تو کیوں عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ایوان میں ہمیں نہ متحد نظر آ رہی ہے نہ مستحکم نظر آ رہی ہے؟ اپوزیشن بالکل, اگر آپ بجٹ میں کنٹریبیوشن دیکھ لیں, سب سے زیادہ تقریریں حکومت سے بھی زیادہ وہ اپوزیشن کی طرف سے کی گئی ہیں, اور وہ تقریریں جو تجاویز سمیت کی گئی ہیں, کٹ موشن جو ہیں وہ دیکھ لیں, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کو بدلنا بھی پڑی ہیں, اور ہم نے بھرپور اس میں حصہ لیا ہے. اب رہ گئی بات کہ صرف ایک دن کی ایک ناگہانی وفات کی وجہ سے اگر اپوزیشن لیڈر نہیں آ سکے تو اب باقی چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. باقی رہی کہ جوائنٹ اپوزیشن کا پلیٹ فارم پہ ہم تو چاہتے ہیں آئیں 100 بسم اللہ, ہم تو احتجاج کی اگلی نیکسٹ لیول پر بھی جانا چاہتے ہیں. اگر بلاول چلیں جی, بہت شکریہ. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.